ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان. عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آج ہمارا تقریری مقابلہ ہونے جا رہا ہے جس کا ٹاپک ہے انسان عقل کے تابع ہے، اور اس کے حوالے سے منصفین ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کو بخوبی جانتے ہیں. عابد علی امنگ صاحب ہیں، ادریس غازی صاحب ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویسے آپ تینوں کو آج دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، میرا تو خیر اپنی جگہ ڈریس جو بھی ہے، لیکن آپ تینوں کو دیکھ کر بھی ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی فیسٹیوٹی ہے، خوشی ہے نا، کوئی امام بات ہے. حسن کی امام ولادت کی حسن خوشی کی ہے، ہمیں. بالکل. تو وہ آج دیکھ کر ہی لگ رہا ہے. اچھا جی، اور آج ایک اور بھی بات ہے، ہمارے شو میں ایک خاصیت ہے ٹرانسمیشن میں، جس کی جانب آپ ہمیں کمبوڈیا لے کر جا رہے ہیں. کمبوڈیا کا آپ کو میں ذائقہ چکھا دوں، یعنی ان کے کلامات اور انداز اور عربی کا ایک خوبصورت نشید کا سلسلہ یہاں پہ موجود ہے. ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں خواتین و حضرات جامعہ بنوریہ عالمیہ سے طالب علم جو انشاءاللہ مستقبل کے معلم ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، وہ سرکار ختمی مرتبت فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء رحمت للعالمین سے محبت اور الفت کا خوبصورت اظہار کرنا جانتے ہیں. تو ہمارے پاس آج بھی بالکل ویسے ہی جامعہ بنوریہ عالمیہ کے نشید گروپ یہاں پہ تشریف فرمائے، اور اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کلام سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے مزاج؟ کیف حالکم؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اہلا وسہلا. اهلا وسهلا. فأي الكلام أنت اقرأ الآن؟ سنقرأ يا ربي بالمصطفى ويا طيبة إن شاء الله. طيب بسم الله اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. يا طيبة يا طيبة يا دعوى العاية هداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا. یہ تو بہت اچھا لگا، اور آپ کو وہاں جا کے کیسا لگا یہ بتائیے. ہاں، میرا تو دل کیا میں ان سے سوالات پوچھوں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں. تو ان کی ایک دو سوال سوالات لکم. کر لیجئے. ہاں، آپ کی اجازت سے. جی جی، میری اجازت. من أين جئتكم؟ نحن من بلاد يعني من كمبوديا ولكن
نتعلم في بنورية. بنوريال. كلكم من الكمبوديا؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. ممكن أن أسأل اسمكم؟ ما هو اسمكم؟ اسمي عرفات. عرفات. نعم. اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. شاكرين. ما شاء الله. وارث. أحمد. حمزة. عبد الشكور. واہ میرا نام عارفین. ما شاء الله ما شاء الله. واہ. عارفين نحن الآن نتكلم الأردية لغة الأردي ما شاء الله سبحان الله. فأي اسمكم؟ عارفین. عارفين سيء. ما اسمكم؟ محمد علي. منصور. أنا اویس ربانی. صحیح ہے. آپ نے دیکھا آپ کو اچھا لگا ہوگا. نصرت حارث. نصرت حارث آپ اپنا بھی نام بتا دیں. عابد علی امنگ صاحب, ادریس غاری صاحب. خواتین و حضرات, یہ ایک خاص طریقہ ہے کمبودیا میں اور اس کے علاوہ دیگر عرب ممالک میں. پاکستان کے علاوہ بھی محبت کرنے والے اس قدر زیادہ ہے, اور میں جامعہ بنوریا کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سب کو یہاں جمع کیا ہے. دین کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سکھا رہے ہیں. میں قربان جاؤں, یہ انداز نفاست ہے, یہ انداز بہت ہی عاملانہ اور عالمانہ اور عارفانہ انداز ہے. اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. یہ احباب ہمارے ساتھ ہوں گے, انداز بیاں کی طرف آئیں گے, اردو کی تقاریر بھی آپ کو سنائیں گے. لوٹ کر آئیے گا, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. کہ بن کر ہے چھایا عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات. عرفان رمضان جاری و ساری اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ. آپ کی سماعتیں اور آپ کی نظروں پہ میں قربان جاؤں. آج آپ کے دیکھنے کی وجہ سے, سننے کی وجہ سے اور فیڈ بیک دینے کی وجہ سے ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں, اور ہم عرفان نعت کے ساتھ ساتھ انداز بیاں کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. آج نصرت ہمارے پاس اس سے پہلے انداز بیاں سے پہلے بریک میں بھی یہاں پر پروگرام جاری و ساری تھا, اور میں اور عابد علی صاحب اور جو ادریس صاحب ہیں, ہم تینوں آڈینس تھے, اور باقی لوگ وہاں پہ. بتائیے عابد علی صاحب, بریک میں جو ہوا تھوڑا سا ناظرین کو وہ بھی تو پتہ چلنا کیا چاہیے ہوا نا. بریک میں ایسا؟ نہیں کچھ ایسا نہیں ہوا ماشاءاللہ. نہیں, بڑی اچھی چیز ہوئی. بتائیں نا کیسا لگا, پڑھ رہے تھے؟ نہیں, اویس بھائی جب بچوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. کیونکہ وہ جو ایک تو آپ کی عربی اچھی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو پڑھا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. شکریہ, نوازش. اس کو ہم آپ کو دکھائیں گے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے, وہ آپ لیٹر آن لنک شیئر کیجئے گا. صحیح ہے. اور ہمارے جو آج کی قرارداد ہے اور اسپیکرز ہیں, ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں. قرارداد ہے جی انسان عقل کے تابع ہے. اب اس میں آپ اس کے فیور میں یا اگینسٹ میں ہیں, آپ بھی اس پہ سوچئے, اور پھر جس طرح کے آرگیومنٹس آئیں گے اس پہ بیس کر کے دیکھیے گا کہ آپ نے جو سوچا تھا وہ کس حد تک تھا, اور ان کی باتیں کہاں تک ہمیں لے کر جاتی ہیں. سب سے پہلے پارٹیسپنٹ جو فیور میں بات کریں گے وہ ہیں محمد بن فیصل. ان کے ساتھ اجالا خان موجود ہیں جو کہ اگینسٹ میں بات کریں گی. محمد بن فیصل, آپ سے شروع کرتے ہیں. قرارداد انسان عقل کے تابع ہے. انسان عقل کے تابع ہے. صدر علی وقار, زیر بحث قرارداد میں 3 الفاظ قابل غور ہیں: انسان, عقل اور تابع, جس میں تابع سے مراد فرمانبردار یا پیروکار کے ہیں, جبکہ باقی 2 الفاظ وضاحت طلب ہیں. جناب والا, سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ عقل ایک غیر مادی شعوری چیز ہے, جبکہ انسان حیت کے اعتبار سے مادی اور ماہیت کے اعتبار سے ایک غیر مادی شعوری چیز ہے. اصولی طور پر جناب والا, غیر مادی شعوری چیز کا تابع اس کے ہم جنس کو ہونا چاہیے. لہٰذا اگر قرارداد کو منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان جو اپنی ماہیت میں حیوان ناطق ہے, یعنی عاقل جانور, اس کا مطلب یہ ہوا جناب والا کہ انسان اپنی ماہیت میں انسان ہونے کے لیے عقل کا محتاج ہے, محتاج تابع ہوتا ہے, لہٰذا قرارداد منظور ہوتی ہے. صدر علی وقار, اگر قرارداد کو ہم مخالفین کے نقطہ نظر سے, یعنی انسان کو جسمانی حیت مانتے ہوئے بھی تسلیم کر لیں, تو اس صورت میں بھی انسان کی جسمانی حیت عقل کے تابع ہے ہر کام کے اندر. جناب والا, ایسی دسیوں مثالیں موجود ہیں جہاں ایک مادی چیز ایک غیر مادی چیز کے تابع ہوتی ہے, جیسے جسم کا روح کے تابع ہونا. جناب والا, اگر سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو ساری دنیا کے اندر موجود روبوٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تابع ہیں, جو ان میں پروگرامنگ کے ذریعے داخل کی جاتی ہے, لیکن ان کے جسمانی اسٹرکچر کا حصہ نہیں ہوتی. اسی طرح تمام کے تمام انسان اپنی اپنی اس عقل کے تابع ہیں جو ان میں مادی طور پر اپنا وجود نہیں رکھتی. صدر علی وقار, اسی سے میرے مخالفین کا یہ دعویٰ جو ممکنہ طور پر آ سکتا ہے رد ہوتا ہے کہ
کل جز کے تابع کیسے ہو گیا؟ جناب والا کیونکہ یہاں پر انسانی عقل انسانی حیت کا جز ہے ہی نہیں بلکہ انسانی ماہیت کا جز ہے، اور میرے مخالفین انسانی ماہیت پر بات نہیں کریں گے، امید بھرپور ہے۔ صدر علی وقار، اہل عقل کے ہاں ایک ضابطہ ہے کہ کسی بھی چیز کے سچ یا جھوٹ کو پرکھنے کے لیے اس کی ضد تلاش کی جائے۔ جناب والا اگر انسان عقل کے تابع نہیں ہے تو اس کے 3 نتائج سامنے آئیں گے، یا تو انسان جامد ہوگا، یا پاگل ہوگا، یا گمراہ ہوگا۔ جناب والا یہ تینوں چیزیں چونکہ انسانوں کی اکثریت پر صادق نہیں آتی، لہٰذا اکثریت کا حکم کل ہونے کی وجہ سے قرارداد منظور ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، اگر انسان گمراہ ہوتا تو پھر ارتقاء کا عمل ہمیں سائنسی ترقی کے بجائے انہی مذہبی خیالات میں راسخ کرتا چلا جاتا۔ اگر انسان جامد ہوتا تو ارتقاء کا عمل ہی نہ ہوتا، اور اگر انسان پاگل ہوتا تو ارتقاء کا عمل ہوتا لیکن اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا، یعنی چکماک پتھر سے آگ سلگانے کے بجائے اس کو لڑائی میں استعمال کیا جاتا۔ تو جناب والا چونکہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرارداد کو منظور ہونا چاہیے، انسان عقل کے تابع ہے۔ جناب والا خاکم بدہن، آپ میں سے کوئی بھی پاگل، جامد یا گمراہ نہیں، بلکہ آپ تمام عقل مند، جستجو کرنے والے اور راست باز لوگ ہیں، لہٰذا اس ایوان کے اعتبار سے بھی قرارداد کو منظور ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، اور جب یہ بزر بجے تو آپ لوگ اس کے بعد مختصر کر دیا کریں، کیونکہ یہ اسی لیے ہے کہ ٹائم کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اجالا خان اس قرارداد کو غالباً نہیں مانتی ہیں، اگینسٹ میں اپنے آرگیومنٹس پیش کریں گی۔ جی صدر علی وقار، مخالف سمت سے آنے والے مقررین نے انسان کی جو تعریف بتائی وہ دراصل تعریف نہیں بلکہ انسان کو نوازے گئے القابات ہیں۔ چونکہ یہ مباحثہ ہے لہٰذا یہاں انسان کی تعریف مذہبی نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے کی جائے گی۔ لہٰذا اگر انسان کی تعریف ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مطابق کی جائے تو انسان سے مراد یونی سیلولر سے جینیاتی تبدیلیوں کے بعد ملٹی سیلولر بننے والی وہ واحد شے جو ارتقائی مراحل میں عقل کو استعمال کرنے کا فن سیکھ رہی ہوں۔ گویا نظریہ ارتقاء کے مطابق انسان نے عقل کو استعمال کیا ہے، عقل نے انسان کو نہیں، اور منطقی اعتبار سے استعمال کرنے والا کبھی بھی استعمال ہونے والی چیز کے تابع نہیں ہو سکتا، لہٰذا قرارداد مسترد ہوتی ہے۔ قرارداد کے دوسرے اہم لفظ عقل سے مراد انسان کی دماغ سے فیصلہ لینے کی صلاحیت، جبکہ تابع سے مراد کسی چیز کا پابند ہونا۔ لہٰذا قرارداد کا مفہوم کلی یہ طے پایا کہ انسان دماغ سے فیصلہ لینے کا پابند ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر فیصلہ دماغ سے نہیں بلکہ کچھ فیصلے دل سے بھی لیتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان فیصلہ لینے کے لیے نہ تو دماغ کا پابند ہے نہ دل کا، بلکہ حالات کے اعتبار سے انتخاب کرتا ہے کہ اسے دماغ یا دل میں سے کس سے فیصلہ لینا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے قرارداد مسترد ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، قرارداد میں انسان کو خاص نہیں کیا گیا کہ زندہ انسان عقل کے تابع ہے یا مردہ انسان، لہٰذا میرا دعویٰ یہاں یہ ہے کہ مردہ انسان عقل کے تابع نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ رد کر سکتے ہیں تو دلیل دیں، اور اگر میرے مخالفین یہ بات کرتے ہیں کہ انسان سے مراد صرف زندہ انسان ہے تو میری دلیل یہاں یہ ہے کہ رحم محور میں موجود انسان زندہ تو ہوتا ہے مگر عقل کے تابع نہیں ہوتا، لہٰذا یہاں بھی دونوں صورتوں میں قرارداد مسترد ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، قرارداد میں یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ انسان اپنی عقل کے تابع ہے یا دوسرے کی عقل کے۔ اگر اپنی عقل کی بات کی جائے تو انسان کی عقل اس کی ملکیت ہے اور مالک کبھی اپنی ملکیت کے تابع نہیں ہو سکتا، اور اگر دوسرے کی عقل کی بات کی جائے تو انسان جب بھی دوسرے کی عقل استعمال کرتا ہے تو قیمت ادا کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس چینل کے مالکان اس ٹرانسمیشن کے اسٹاف کی عقل کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن چونکہ قیمت ادا کرتے ہیں اسی لیے وہ ان کے تابع دار نہیں ہوتے، لہٰذا یہاں بھی دونوں صورتوں میں قرارداد مسترد ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، میرا اپنے مخالفین سے ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے، تو پھر آپ ہی بتائیے کہ کام لینے والا کام کرنے والے کے تابع کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ کیا بات ہے، سوالات انہوں نے چھوڑے ہیں۔ ٹرانسمیشن بریک کے تابع ہے یا بریک ٹرانسمیشن کے تابع ہے؟ آپ بریک کے تابع ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بریک پہ جانا ہے۔ جی بریک پر تو جانا ہی ہے، اب کون کس کے تابع ہے، لیکن بریک کا پروڈیوسر صاحب نے کیونکہ کہا ہے تو ہمیں بریک لینا ہے، یہاں پر واپس آتے ہیں اور دوبارہ ان تقاریر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان عیش منزل ہے غریبان محبت پہ حرام، سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مقیم، عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ عقل کا آج بھی موازنہ ہو رہا ہے مگر ایک مختلف اور منفرد انداز سے،
اور انداز بیاں کے موجودہ مقررین اپنے پاس بہت ہی خوبصورت دلائل رکھتے ہیں. چلتے ہیں ان کے دلائل سننے کے لیے. ہمارے پاس انداز بیاں میں اب کون سا مقرر ہے اور کیا کہتا برہ ہے؟ حسین ہیں جو کہ فیور میں بات کریں گے. انسان عقل کے تابع ہے. جی صدر علی وقار پیش کردہ قرارداد انسان عقل کے تابع ہے. جناب والا اس قرارداد میں لفظ انسان سے مراد زمین پر بسنے والی وہ نوع حیات کہ جس کا کسی معاشرتی حصار سے تعلق ہو. علی وقار لفظ عقل سے مراد کسی بھی معاملے کو منطقی اعتبار سے جانچنے اور پرکھنے کے بعد نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت. علی وقار تابع ہونے سے مراد کسی بھی معاملے میں کسی کے کہے کے مطابق عمل کرنا یا زندگی گزارنے کے ہیں. تو علی وقار کل ملا کر قرارداد کا مطلب یہ طے پایا کہ انسان اپنے معاملات میں اپنی عقل کا اتباع کرتا ہے اور عقل کے مطابق کام کرتا ہے. صدر علی وقار اس قرارداد کی میں مکمل حمایت کرتا ہوں. اس قرارداد کی حمایت میں میری پہلی دلیل زمینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے تبدیلیاں اور ترقیاں ہیں. علی وقار دنیا میں کسی بھی قسم کی تبدیلی اور ترقی انسانی عمل کے بغیر ممکن نہیں. انسانی عمل انسانی عقل سے مشروط ہے اور اگر نروس سسٹم کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانی دماغ انسانی عقل کو وجود بخشتا ہے اور انسانی عقل انسان کو عمل پر ابھارتی ہے. زمین میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں لہٰذا قرارداد منظور ہوتی ہے. صدر علی وقار اس قرارداد کے حق میں میری دوسری دلیل کسی بھی انسان کے تبدیل ہوتے حرکات اور سکنات ہیں. علی وقار جب انسان عقل کے تابع ہوتا ہے تو ایک 50 سال کی عمر کا آدمی 3 سال کی عمر کے بچے کے مطابق کام نہیں کرتا. ایک محترمہ آئی اور کہنے لگی کہ رحم مادر میں بچہ بے عقل ہوتا ہے. تو علی وقار خصوصاً اس بات پہ زور دینا غلط ہے کہ رحم مادر کا بچہ ہی کیوں. علی وقار انسان عقل کے تابع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, چاہے تھوڑے ہوتے ہیں چاہے کم ہوتے ہیں, چاہے چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے, لیکن انسان عقل کے تابع ہوتا ہے. علی وقار اس قرارداد کے حق میں میری ایک اور دلیل یہاں پہ آنے والے مقررین ہیں. صدر علی وقار یہاں پہ آنے والے مقررین اپنی عقل کا اتباع کرتے ہیں تبھی آ کے یہاں پہ عقلی دلائل دیتے ہیں. صدر علی وقار اگر یہ اپنی عقل کے متخالف چلیں تو اس قرارداد کو رد کروا دیں گے, لیکن یہ لوگ ایسا کریں گے نہیں. علی وقار ایک محترمہ آئی اور کہنے لگی کہ عقل انسان کی اپنی چیز ہے اور اپنی چیز کا اتباع نہیں ہوتا. تو ان کو بتاتا چلوں کہ ٹریفک سگنل انسان خود بناتا ہے, انسان کی اپنی چیز ہے لیکن انسان اس کا اتباع کرتا ہے. صدر علی وقار محترمہ آئی اور کہنے لگی کہ انسان کچھ فیصلے دل سے بھی کرتا ہے, جذبات سے بھی کرتا ہے. تو ان کو بتاتا چلوں کہ بے شک انسان کچھ فیصلے دل سے کرتا ہوگا, کچھ فیصلے جذبات سے بھی کرتا ہوگا, لیکن ہماری بحث اس بات پہ نہیں ہے کہ دل کا متبع ہے یا جذبات کا متبع ہے, بلکہ ہماری بحث اس بات پہ ہے کہ انسان اپنی عقل کا متبع ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو دلیل دیجیے اور اگر ہے تو بھی قرارداد کو منظور ہونے دیجیے. صدر علی وقار اس قرارداد کے حق میں میری ایک اور دلیل ہے. میری ایک اور دلیل انسان اپنی عقل کا اتباع جب کرتا ہے جب انسان ہوش سنبھالتا ہے. اگر ہوش سنبھالنے والا انسان اپنی عقل کا اتباع نہ کرے تو علی وقار اس کی تمام حرکتیں جانوروں سے مشابہ ہو جائیں گی, کیونکہ جانور اپنی فطرت کا اتباع کرتے ہیں, عقل کا اتباع نہیں کرتے. اگر جانور عقل کا اتباع نہیں کرتے تو وہ اشرف المخلوقات کہلاتے. انسان اشرف المخلوقات اپنی عقل کا اتباع کرنے کی وجہ سے ہے. صحیح. اور اب اگینسٹ میں عبد الرحمان اپنے دلائل پیش کریں گے. عبد الرحمان. زیر بحث قرارداد انسان عقل کے تابع ہے. جناب والا قرارداد میں شامل پہلا اہم لفظ ہے انسان. انسان سے مراد وہ بشر ہے جو علم و شعور کی نعمت سے مالا مال اشرف المخلوقات ہونے کا دعوے دار ہے. دوسرا اہم لفظ ہے عقل. عقل سے مراد ذہنی شعور اور آگہی کے ہیں, جبکہ تیسرا اہم لفظ ہے تابع. تابع سے مراد کسی کی فرمانبرداری کرنا ہے, کسی کے ماتحت ہو جانا ہے, کسی کی پابند ہو جانا ہے, کسی کی پابندی کرنا. جناب والا آخری لفظ ہے لفظ ہے زمانہ حال کی طرف اشارہ کر کے قرارداد میں موجود تمام تر حالات و واقعات کو حالات ملا کر بند کر دیتا ہے. میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں کہ انسان عقل کے تابع نہیں ہے. ذی وقار انسان عقل کے تابع نہیں بلکہ انسان ہے وسائل اور معیشت کے تابع. ذی وقار اگر یہ انسان عقل کے تابع ہوتا تو شعبہ ابلاغ عامہ میں تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم ساغر گوپنگ کبھی بھی وسائل کی کمی اور اپنی ماں کی یاد میں علم و شعور اور آگہی رکھنے کے باوجود بھی خودکشی جیسی غلطی کو کبھی بھی نہ اپناتا. اگر یہ انسان عقل کے تابع ہوتا ذی وقار تو سانحہ سیالکوٹ میں ایک فیکٹری مینیجر کو 121 لوگوں کی صورت میں سرعام نظریہ تبدیل ہونے کی بنیاد پر زندہ جلایا نہ جاتا. اگر یہ انسان عقل کے تابع ہوتا تو صدر علی وقار ناظم جوگیو قتل کیس سے ملوث ایم این اے 6 مہینے تک لیے فرار نہ ہوتا. وہی ایم این اے جس کی پارٹی کا سربراہ اس وقت قومی اسمبلی میں اسلامی انسانی حقوق کمیونٹی کا چیئرمین بھی تھا, اور صدر علی وقار اس مقتول کی بیوہ نے کیس فقط اس لیے واپس لیا تھا کہ اس پر 6 مہینے سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا. تو یہ قرارداد اسی وقت رد ہو جاتی ہے. ذی وقار اگر یہ انسان عقل کے تابع ہوتا تو صدر علی وقار پھر تھرپارکر میں بچے دو وقت روٹی نہ ملنے پر مرتے نا. اگر یہ انسان عقل کے تابع ہوتا ذی وقار اگر یہ انسان عقل کے تابع ہوتا تو جناب والا
مدینہ جیسی ریاست بنانے کے لیے ملک کی عوام یا یہ انسان مدینہ جیسی ریاست بنانے کے لیے تراویح اور نماز جیسی نعمت کو چھوڑ کے جلسوں میں نہ جاتے. اگر یہ انسان عقل کے تابع ہوتا ذی وقار تو کراچی جوڈیکل کمپاؤنڈ میں 13 سالہ آرزو راجہ کو زبردستی مسلمان کرنے کے بعد 44 سالہ علی اکبر سے شادی کرنے پر مجبور نہ کیا جاتا. اگر یہ انسان واقعی عقل کے تابع ہوتا ذی وقار تو میری مخالف سمت سے آنے والے مقرر یہاں پر آ کر وہ دلیلیں پیش نہ کرتے جن سے صرف انسان نے عقل کا استعمال کرنے کے بعد اپنا فائدہ اٹھایا, نہ کہ انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچایا. تو یہ قرارداد اسی وقت رد ہو جاتی ہے. شکریہ. جی بھائی رد کر کے چلے گئے وہ تو. ہاں, آپ رد کر رہے ہیں یا نہیں رد کر رہے ہیں آپ بھی بتا دیں. آپ کا بھی ووٹ کاؤنٹ ہوگا, یہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا. آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا, موافقت یا مخالفت. آج میں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ مولانا حسن صاحب کو دے دیا ہے. موافقت یا مخالفت مولانا صاحب؟ یہ روزانہ آپ کسی نہ کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, آپ جس طرح اشارہ کرتے ہیں مخالفت یا موافقت, آپ اپنا آپ مخالفت کی طرف جائیں گے. مولانا صاحب کا تعلق سری لنکا سے ہے بائی دی وے, اور جامعہ بنوریہ عالمیہ میں جو بچے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یعنی مختلف ممالک سے آتے ہیں, یہ ان کی نگہداشت بھی کرتے ہیں, ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. بہت پیارے ہیں, بہت پیارے ہیں. اور میں بھی ان سے پوچھ رہا تھا کہ سری لنکا کے حالات انتہائی افسوسناک چل رہے ہیں, بڑا ایک سنجیدہ معاملہ وہاں پر ہے. البتہ یہ کہ پاکستان کو اور تمام مسلمانوں کو دنیا بھر عالم انسانیت کو محفوظ رکھے, خاص طور سے ان کے لیے راہ ہدایت کا معاملہ جڑا رہے. انداز بیاں میں آج بہت میں کہنا چاہتا ہوں کچھ الفاظ کا استعمال صحیح ہوا نہیں ہے, مگر وہ میں آخر میں بتاؤں گا. البتہ ججز کیا کہتے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. جی ادریس بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے دلائل سنے گئے, اور جو ایک جیوری ہم نے تشکیل دی تھی جو یہاں پہ بیٹھے ہوں, آپ کے دلائل کو سننے کے بعد مخالفت و موافقت میں کتنے ووٹ آئے صرف اس کی شمار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 ووٹ مخالفت میں ہیں, 1 ووٹ موافقت میں ہے, تو گویا قرارداد مسترد ہوتا ہے. مسترد. اچھا, موافقت میں کس نے دیا یہ تو بتا دیں. ہم دونوں مخالفت میں تھے, وہاں سے کوئی موافقت نہیں. آپ کا ووٹ ویسے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو کاؤنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ہر بار مشورہ کر کے ووٹ دیتے ہیں. کبھی مجھ سے مشورہ کر کے, کبھی کسی مہمان سے مشورہ. مشاورت کا حکم ہے قرآن میں, اسی لیے انہوں نے کہا کہ انسان عقل کا تابع نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں, واہ 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 واہ, خوبصورت. ایسی نہیں بال سفید ہو گئے آپ نے, ماشاءاللہ تجربہ ہے آپ کے پاس. آپ کی جو باتیں گفتگو آپ کی ہوئی کہ انسان عقل کا تابع ہے یا نہیں ہے, تو ایک تشنگی تھوڑی سی مجھے محسوس ہوئی کہ اگر انسان عقل کا تابع نہیں ہے تو پھر کس چیز کا تابع ہے؟ کیا انسان عشق کا تابع ہے یا انسان کسی اور چیز کا تابع ہے؟ کیونکہ عشق کے بارے میں اقبال کی جو تھاٹ ہے نا کہ عشق وہ فرشتہ ہے جو پیکر گل کو والہانہ سجدہ کرتا ہے, اور عقل ابلیس کا وہ فطور ہے جو اسے راندہ دربار کرتا ہے. تو آج قرارداد مسترد ہوتی ہے, اور کل جزو کا تابع ہے یا نہیں ہے, تھوڑا سا بات غیر واضح رہ گئی. اور ایک اچھی بات جو ہم نے سنی کہ مالک کبھی ملکیت کا تابع نہیں ہو سکتا ہے. واہ واہ. اور عبد الرحمن آپ سے تھوڑا سا کچھ 2-3 باتیں ہوئی. غلطی لفظ ہے, غلطی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ اب آپ نے پرینتا کمارا کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ نظریہ تبدیل ہونے کے بنیاد پہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو نظریہ مختلف ہونے کی بنیاد پہ ہوئی تھی, تبدیل ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. کچھ ایک آدھ جگہ پہ فمبل بھی ہوا, مارکس ہمارے کسی سر دل تو کچھ اور چاہ رہا ہے, کٹ گئے. دل کچھ اور چاہ رہا ہے, اللہ رحم کرے. جس وقت عابد بھائی کہتے ہیں نا آج نہیں بولوں گا, بہت بولتے ہیں. میرا آج کچھ دل چاہ رہا ہے, آج فرمائیں. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائی کی طرف آپ جا رہے ہیں. مطلب میں نے آپ سے مشورہ لیا ہے, آپ دو منتخب کرنے. اصل میں یہ کہ ہم 9 مقابلوں تک جائیں گے اور ہمیں ٹوٹل وہاں سے بس صحیح ہے, بس آپ جیسے منظور ہے. ہمیں وائلڈ انٹری نہیں لینی پڑے گی, وائلڈ کارڈ نہیں لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, جیسے آپ فرمائیں. آج کیا نتائج ہیں؟ ٹھیک ہے, تو آج ہم پھر 2 افراد کو سیمی فائنل میں لے جاتے ہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں, میں نے کیوں ریکویسٹ کی. میرے پاس یعنی یہ جو ٹوٹل ہوا میرے پاس سے مراد ہم دونوں کا 39 مارکس ہیں, 38.5 ہیں, اور یہ 0.5 کے ساتھ جو ہمارے پاس دلائل کا جو مطلب ہمارے پاس کانٹینٹ کا جو ٹوٹل ہے وہ برابر ہے, ریبٹل کا برابر ہے. تو میرا خیال تھا کہ یہ بچے اتنے کلوز تھے کہ اگر یہ دونوں بچے فائنل کے لیے یا دونوں کو موقع دیا جانا چاہیے تھا. تو وہ 2 کون ہیں جو ہمارے ساتھ آگے تک جا رہے ہیں اور جی ایف ایس کی بائک. لیکن بہرحال آج آپ کے دلائل بہت اچھے تھے. محمد بن فیصل, منطق کے اعتبار سے آپ نے بہت ساری چیزیں بہت اچھی طرح پروف کی.
बीच में आज पहली मर्तबा मैंने मोहम्मद फैसल को 2 मर्तबा वो कुल और जुज़ के लफ्ज़ के ऊपर अटकते हुए देखा। मैंने पहले कभी नहीं देखा, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। उजाला मैंने शायद फर्स्ट टाइम आपको सुना, लेकिन आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी। आपने मंतिक के एतबार से और फ़लसफ़े के एतबार से जिन चीज़ों को आपने रद्द किया, बहुत अच्छा लगा। आप एक अच्छा इजाफा हैं। बर्रा बहुत रफ्तार, खुदा के वास्ते रफ्तार थोड़ी सी कम करो मेरे चांद। मवाद इतना ज़्यादा होता है कि आप उस सब को लेकर चलना चाहते हैं तो उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। अब्दुर्रहमान, बहुत अच्छी दलाइल थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बेहतर तौर पर आपकी जो सलाहियत है आप अदा कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर। और अब कौन है? दो सिलेक्ट होते हैं, 2 अफराद, 2 कैंडिडेट जो सेमीफाइनल में जाएंगे, और इनके ज़्यादा नंबर रद्द दलाइल पे ज़्यादा ज़ोर होने की वजह से। पहला नाम हमारे सामने है उजाला खान और दूसरा बर्रा हुसैन। उजाला खान और बर्रा हुसैन क्वालिफाई कर गए, और मुझे खुशी है कि दोनों अच्छे मुकर्रर हैं। GFS की तरफ से रनर अप्स के लिए तहाइफ हैं। आइएगा, अपने तोहफे कबूल कीजिएगा। और साथ आज मैं देख रहा हूँ किताबें भी हमारे पास हैं, ये लीजिए। आइए भाई, जल्दी जल्दी आइए। वफा, मोहम्मद बिन फैसल, ये तोहफा GFS की तरफ से आपके लिए। अब्दुर्रहमान आपके लिए, और ये किताब का तोहफा भी आपके लिए। ये किताब का तोहफा भी आपके लिए। हमेशा की तरह उन्होंने एक छुपा लिया है, ये इन्हीं के पास रहेगा। मैं जल्दी से छुपाऊं भी तो सही से। वैसे बहुत से लोग, 2 हमारे जो विनर्स हैं जिनको GFS की जानिब से आगे तोहफे मिलेंगे और बाइक भी मिल सकती है। अभी आपको नहीं, इसीलिए इनको किताबें देके भेज रहे हैं। खूबसूरत है, खूबसूरत है। और एक वफ़े की तरफ जा रहे हैं। आज हम आपको नेकी सुनाएंगे नहीं, नेकी करके दिखाएंगे। कैसे ये सरप्राइज है। आइएगा, इरफान रमज़ान में आपका इंतजार है। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफान